بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ آپ کی خدمت میں اس خبر کے ساتھ حاضر ہوں کہ پاکستان میں نیشنل حکومت بنائی جا رہی ہے۔ جی یہ بات جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ باقاعدہ ایک پلان ہے اور اس پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ اور یہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے، یعنی دونوں پاسے دو کشتیاں جلا طرح کے ٹر دی گئی ہے، وہ پیپلز پارٹی کیوں کر رہی ہے۔ اور جیسے یوسف رضا گیلانی صاحب آپ نے دیکھا کہ سرکاری اپوزیشن لیڈر بن کے سامنے آ گئے ہیں اور آج یہ کام ہوا ہے۔ یہ سارا نیشنل حکومت کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے یہ اسی کا ایک حصہ ہے، ایک گیم پلان ہے۔ اور یہ باتیں جو مجھے جس شخص نے بتائی ہیں وہ بڑا ہے یہ سرکاری معاملات میں اور حکومتوں کے میک اینڈ بریک میں بہت زیادہ اس کی انوالومنٹ رہتی ہے، تو انہوں نے مجھ سے یہ ساری باتیں شیئر کی ہیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں۔ پلان جو عمران خان ہے اس سے اسٹیبلشمنٹ تنگ آئی ہوئی ہے، یہ بڑی بات سب طرف ڈسکس ہو رہی ہے کہ عمران خان سے اسٹیبلشمنٹ تنگ آئی ہوئی ہے، اسی لیے گیلانی صاحب کے الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک سائڈ پہ کھڑی ہو گئی، پھر چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں بھی وہ ایک سائڈ پہ کھڑی ہو گئی، پھر اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو تھیں وہ یعنی ایسے ڈاٹس تھے جو آپس میں کنیکٹ نہیں ہو پا رہے تھے۔ اس بارے میں جب ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں عمران خان وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے جو کہ ان سے توقع تھی، یا وہ نہیں کر پا رہے جو انہیں کہا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان سے تانگ ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ دیکھیے ان سے بار بار کہا گیا ہے کہ آپ عثمان بزدار کو ہٹا دیں اور ان کی جگہ کوئی ایسا بندہ لے کے آئیں جو کہ کام کر سکتا ہو، جو صوبہ چلا سکے، لیکن خاصا میں وہ اس بات کو سنتے نہیں ہیں، ہر دفعہ لارا لپا لگا کے بھائی گیلے باسے ٹورندہ گل لوں۔ اسی طرح محمود خان صاحب ہے KPK میں، وہ بھی کوئی کام نہیں کر پا رہے، ان کی بھی بہت ساری آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ وہ عجیب دوتوں قسم کی حالت میں پائے گئے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ان دونوں کو ہٹانا چاہتے ہیں، لیکن خان صاحب جو ہے ان دونوں کو اپنے سینے سے دل جگر گردے بنا کے بیٹھے ہیں، انہوں نے بالکل چھڈن دا کوئی دھیان نہیں، نہ خیال ہے، جس کی وجہ سے پھر ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس کئی قسم کے پلانز ہوتے ہیں ABCD، تو وہ اب جو تیسرا پلان ہے نا وہ اس پہ عمل کیا جا رہا ہے اور پیپلز پارٹی ظاہر ہے اس گیم میں پوری معاونت کر رہی ہے، یہ بتانے والے بتا رہے ہیں۔ اور پیپلز پارٹی ہی نہیں معاونت کر رہی، باپ بھی معاونت کر رہی ہے، اور جو دیگر الائز پارٹیز ہیں خان صاحب کی وہ بھی اس میں معاونت کریں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو مائنس کرتے ہوئے ایک بڑا حصہ جو ہے تحریک انصاف کے ارکان قومی اسمبلی کا وہ آگے ان پر عدم اعتماد کا اظہار کر دے۔ اچھا یہ قانون موجود ہے کہ اگر آپ 51% جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ 51% اس میں سے آ کہہ دے کہ ہمیں اس وزیر اعظم کو یا اس اپوزیشن لیڈر کو نہیں مانتے، تو پھر ان کو ڈی سیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک جو ہے نا قانون میں لکونہ کہہ لیں یا کوئی چیز وہ اس قسم کی کوئی موجود ہے جو بتانے والے بتا رہے ہیں، تو وہ ایک سلسلہ ہے، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے اس کے اوپر ہو جائے گا۔ اچھا اب جو ہیں اپنا شہباز شریف صاحب انہوں نے ضمانت اپلائی کر دی ہے، 29 تاریخ کو لگ بھی گئی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب باہر آ جائیں گے۔ میرا یہاں پر کچھ سوال ہیں جو آپ کے ذہن بھی آ رہے ہوں گے، اور پہلا سوال یہ ہے کہ مریم نواز شریف اور نواز شریف جو ان کے والد ہیں وہ جس سطح پر چلے گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانے کے اندر، ان کا یو ٹرن کس طرح وہ یو ٹرن لے سکیں گے، وہ کس طرح ممکن ہوگا، کیونکہ اگر قومی اسمبلی میں تبدیلی آنی ہے یا پنجاب میں تبدیلی آنی ہے، دونوں صورتوں میں مسلم لیگ نواز کا ساتھ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ وہ ایسا نہیں ممکن کہ ان کے بغیر تبدیلی آ جائے، لہٰذا وہ کس طرح سے یو ٹرن لیں گے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جناب وہ ان کو یو ٹرن لینے کی عادت ہے۔ اب یہ بتانے والے بتا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ انہوں نے کہا ریسنٹ یو ٹرن آپ کو بتا دیتے ہیں ان کا، کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ جناب جنرل باجوہ صاحب کے اوپر الزامات لگائے، تو اس کے بعد انہی جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کے لیے ووٹ بھی دیا نون لیگ نے، اور چپ کر کے جا گیا ذرا کھڑک کھڑک سب نے ہاتھ کھڑے کرتے کہ حاضر جناب، تو انہوں نے کہا وہ آپ کو یاد نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جب جنرل مشرف کے دور میں وہ NRO لے کر پاکستان سے باہر چلے گئے تھے، اور وہاں سے جب وہ واپس آئے 5-7 سال بعد، تو پھر بھی لوگ ان کے ساتھ تھے، انہوں نے پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے معاملہ ٹھیک ہو گئے، اور اس کے بعد وہ پنجاب میں 10 سال رہے، مرکز میں 5 سال رہے، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ ان کا ووٹر ان کے ساتھ ہے، وہ کچھ بھی ہوئے وہ نواز شریف تے عاشق ہے۔
مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف ہے تو حالات بہتر رہیں گے، ووٹر ان سے پیار کرتا ہے، لہٰذا وہ اس بات کا نواز شریف کو بھی بڑا بخوبی علم ہے اور مریم نواز صاحبہ کو بھی بخوبی علم ہے، اور وہ کہتے یہ ہیں کہ جناب مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ کئی بار اس بات کا اندیہ دے چکی ہیں یا اشارہ دے چکی ہیں کہ وہ پاکستان سے باہر بیماری کے لیے چلی جائیں گی۔ حالانکہ مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا تھا کہ مجھے پاسپورٹ بھی دیں گے تو میں ٹکٹ بھی دیں گے، بورڈنگ کارڈ بھی دیں گے، میں پھر بھی ان کے منہ پہ ماروں گی کہ میں نے نہیں جانا۔ تو لیکن وہ کس صورت میں کہہ رہی تھی؟ وہ اس صورت میں کہہ رہی تھی کہ جب عمران خان وزیر اعظم ہوں گے، لیکن جب عمران خان ہی وزیر اعظم نہیں ہوں گے تو مریم نواز کو اپنے علاج کے لیے باہر جانے میں کیا پرابلم ہے؟ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نہ جائیں اور یہیں بیٹھ جائیں اور پھر خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، کیونکہ شہباز شریف کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف جو ہیں وہ پاکستان سے ضمانت ان کی اپلائی ہو گئی ہے، تو وہ اگلے مہینے سے مراد ہے کہ یعنی 10 اپریل تک ان کی ضمانت ہو جائے گی اور وہ باہر آ جائیں گے، اور جب شہباز شریف باہر آ جائیں گے تو لیگلی سپیکنگ شہباز شریف صدر ہیں مسلم لیگ نواز کے، اور شہباز شریف جو ہیں وہ سارے ایم این ایز اور سارے ایم پی ایز ان کے تابع ہیں، وہ ان کے کہنے پر ہی ووٹ دینے کے پابند ہے اور ان کے کہنے کے مطابق چلنے کے پابند ہے، لیگلی یہی پوزیشن ہے۔ اور یہ بات آپ سارے جانتے ہیں، ویسے میں نے بہت زیادہ پتہ ہے کہ جو مسلم لیگ شین ہے وہ نون میں سب سے زیادہ ہے، یعنی پارلیمنٹیرینز کے اندر، یعنی جو ایم پی ایز ہیں، جو ایم این ایز ہیں، وہ شہباز شریف سے زیادہ ہم خیال ہیں ان کے بنسبت مریم نواز صاحبہ کے، وہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور بڑا ایک کیا کہتے ہیں باغیانہ ان کا انداز ہے، یعنی باغی کو میں وہ اس میں نیگیٹو سینس میں نہیں کہہ رہا، پبلک کو بہت اپیل کرتی ہے وہ بات، تو جس انداز میں وہ للکاریں مارتی ہیں یا نواز شریف للکاریں مارتے ہیں، وہ انداز عوام کے لیے ہے، وہ عوام کی کنزمپشن کے لیے ہے، جبکہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں اور جو پارلیمنٹ کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ شہباز شریف کی پالیسی کو اور حمزہ شہباز کی پالیسی کو ٹو بھی کرتے ہیں اور ان کو پسند بھی کرتے ہیں۔ وہ اس لیے پسند کرتے ہیں کہ وہ اس میں روٹی ٹکر لبدا رہنا نا، مطلب آپ دیکھیں نا سب بنا کے رکھے کہ لوڑے ایڈی گرمی سردی دے وچ جیلاں جان دی اور تکے کھان دی، کیا ضرورت ہے؟ تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان کی ضمانت ہو جائے گی اور ضمانت ہو کے وہ باہر آئیں گے تو پھر وہ ٹیک اوور کر لیں گے چیزوں کو۔ اور بتانے والے یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس میں مولانا فضل الرحمان بھی اون بورڈ ہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یہ طے کر چکی ہے کہ جناب ان اسمبلیوں نے مدت پوری کرنی ہے، آپ نے تبدیلی لانی ہے تو اس کے اندر لے آئیں، آپ یہ نہ سمجھے کہ نیا الیکشن ہوگا، الیکشن کی طرف کوئی نہیں جائے گا، اس کے اندر لے آئیں، اور اس کے اندر جب تبدیلی لے کے آئیں گے تو پھر جو بھی آپ وزیر اعظم بنا لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس پارلیمنٹ کے اندر ہی ہوگا سب کچھ۔ لہٰذا مولانا فضل الرحمان بھی بتاتے ہیں کہ آن بورڈ ہے، اور پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں آن بورڈ ہیں، اور سب کو یہ بات قابل قبول بھی ہے، وچلی گل ہے ہی کہ عمران خان جائے، چاہے وہ کوئی بھی وزیر اعظم بن جائے، بس عمران جانا چاہیے، لہٰذا وہ اس بات پہ وچوں راضی نے کہ جناب بالکل ٹھیک ہے عمران خان چلا جاوے، اور اس کے بعد جو نیا شخص آئے گا وہ ظاہر ہے ان کے ووٹوں سے آیا ہوگا تو پھر ان کی باتیں مانے گا، لیکن بہرحال میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی شخص آئے گا وہ عمران خان سے بہتر ہی ڈیلیور کرے گا۔ عمران خان نے جتنا اب تک ڈیلیور کیا ہے وہ کوئی اس کی کسی قسم کی کوئی جو ہے نا وہ اس کی اپریسیشن نہیں کی جا سکتی، لہٰذا عمران خان کا جانا جو ہے نا وہ طے ہو چکا ہے، بتانے والے بتا رہے ہیں، جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ جی کا جانا ٹھہر گیا، صبح گیا کہ شام گیا، وہ والی صورتحال وہ بتاتے ہیں۔ لیکن یہ ایک جس کو کہا جائے نا یہ خیال، یہ پلان اور یہ باتیں یہ ایک عرصے سے ایک مدت سے ہو رہی تھی، لیکن آج چونکہ گیلانی صاحب جو ہیں وہ سرکاری اپوزیشن لیڈر بن گئے ہیں، معذرت کے ساتھ میں ان کو سرکاری اپوزیشن لیڈر ہی کہوں گا، وہ اپوزیشن لیڈر صحیح والے نہیں بنے، وہ سرکاری ہی بنے ہیں، اور وہ جو سرکاری اپوزیشن لیڈر بن گئے تو اس کے بعد یہ جو باتیں ہیں ان کی سرکولیشن ذرا تیز ہو گئی، یہ بڑی تیزی کے ساتھ گردش کرنا شروع ہو گئی ہیں پاور کوریڈورز میں، اور جس کی وجہ سے پھر ظاہر ہے کہ ساڑھے کرناٹک بھی کوئی نہ کوئی گل کو بندہ پہنچا ہی دینا، کچھ بھنک مجھے بھی پڑ گئی، پھر میں نے ایک متعلقہ بندے کو فون کر لیا، پھر اس نے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میرے گوش گزار کی، بلکہ مجھے بڑی مشکل سے بتا دیں جو میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔
وہ پہلا گوش گزار میں غلط کیا گیا تھا، تو آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ یہ ساری ایک صورتحال ہے، اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ بس اب اگلا جو مرحلہ ہے وہ شہباز شریف کی ضمانت پر رہائی ہے، اور اس کے بعد پھر ودن پارلیمنٹ جو چینج ہے اس کے لیے سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اور آصف زرداری صاحب کی وہ تجویز کہ آپ ودن پارلیمنٹ چینج لے کے آئیں، اس پر باقاعدہ طور پر آپ کو عمل درآمد ہوتا نظر آئے گا، کیونکہ شہباز شریف کے آنے کے بعد پی ڈی ایم میں جو ایک پی ڈی ایم نے ایک جڑا یو ٹرن لینا نا، مطلب پی ڈی ایم کی قیادت یو ٹرن لے گی، وہ تھوڑا سا لمحہ کر کے گول چکر ٹائپ یو ٹرن لے گی تاکہ لوگوں کو اتنا محسوس بھی نہ ہو۔ اور اس حوالے سے میں آپ کو یاد دلاؤں کہ مولانا فضل الرحمان آلریڈی یہ بات کہہ چکے ہیں مریم نواز صاحبہ سے مل کر کہ آصف زرداری دی گل سننے تے کو حرج نہیں نا بھئی، ودن پارلیمنٹ بھی چینج آ سکتا ہے تو پھر اس پہ بھی بات کی جا سکتی ہے، ساری باتوں پہ غور کریں، سوچیں سمجھیں۔ حمزہ شہباز کو بھی ساتھ ملا کے انہوں نے یہ ساری بات کی تھی، اس بارے میں ویلاگ کر چکا ہوں، لہٰذا آلریڈی یہ چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، صرف یہ ہے کہ عوام تک پبلک تک پہنچنے میں تھوڑا سا ٹائم لیتی ہیں، لیکن اس دوران وہ ایک ماحول بنایا جاتا ہے۔ اچھا، اب وہ بتانے والے بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے نا مریم نواز صاحبہ کو جو نیب نے ان کا بلانا ملتوی کر دیا، مؤخر کر دیا، وہ اور کرونا کا بہانہ پا لیا، وہ ایکچولی اس کی جو وجہ تھی وہ ایک یہ بھی تھی کہ جو گیم پلان ہے اس میں نون لیگ نے کسی جگہ پہ کسی سطح پہ جا کے اس پہ ایگری کر لیا کہ جناب ٹھیک ہے ودن پارلیمنٹ چینج لایا جائے، اور اس کی وجہ سے وہ پھر جو ہے نا وہ ختم کر دیا گیا ان کو بلانا۔ لیکن بہرحال یہ ساری جو باتیں ہیں یہ کی جا رہی ہیں، اور یہ پاور کوریڈورز میں ہو رہی ہیں، اور بڑی جو لوگ اسلام آباد کے ان سرکلز میں گھومتے ہیں اور ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ یہ سارا کا سارا ایک پلان ہے جو اس پر اب عمل درآمد باقاعدہ طور پر اس کا پہلا سٹیپ گیلانی صاحب جو ہیں وہ آ گئے ہیں سرکاری اپوزیشن لیڈر، دوسرے سٹیپ کے طور پہ شہباز شریف صاحب کی ضمانت ہو جائے گی، اور پھر فائنل سٹیپ کی طرف وہ بڑھ جائیں گے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ ایک اور خبر جو آج آئی وہ اسد عمر صاحب اور شفقت محمود صاحب نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی، اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ جو پٹرولیم کے حوالے سے بڑا ایک مسئلہ بنا اور پاکستان کی اکانومی کو دھچکا لگا، اس پر ہم نے 4 کے قریب انکوائریز کی ہیں، اور اس رپورٹ کی روشنی میں ہم نے ندیم بابر صاحب سے کہا ہے، پرائم منسٹر نے ان سے کہا ہے کہ آپ مستعفی ہو جائیں اپنے عہدے سے۔ وہ بھائی مستعفی ہو جائیں، جیڑے عہدے جرم نے ان تلتر مارو پھڑ گئے، مستعفی ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کو اندر کریں، اس کے خلاف مقدمہ درج کریں، 410 ارب روپیہ ندیم بابر صاحب سے آپ برآمد کروائیں سر، آپ بھی اس میں مجرم صاحب جو ہے نا ساتھ بنتے ہیں، کیونکہ آپ انہیں یہ کہہ رہے ہیں خان صاحب کہ آپ ریزائن کر دیں، اور پھر اسد عمر صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ جناب ندیم بابر صاحب کا قصور کوئی نہیں، تو قصور کدھر ہے؟ امپورٹ سے پابندی میں لائی سی، یہ کس نے لگائی تھی پابندی؟ یہ آپ نے پابندی لگائی، آپ کی حکومت نے پابندی لگائی، ندیم بابر صاحب کے کہنے پہ پابندی لگی۔ پرائم منسٹر آف پاکستان کہہ رہے ہیں کہ انہوں کچھ نہیں کہنا، کیوں نہیں کہنا بھائی جان؟ وہ پیسے بھائی جان کس کے ہیں؟ وہ آپ کے پیسے نہیں ہیں خان صاحب، وہ ہم غریبوں کے پیسے ہیں، وہ آپ کو اس کا بھی وہ حساب دیں۔ میں تھوڑا سا جذباتی ہو رہا ہوں، لیکن یہ یار 410 ارب روپے کو مذاق ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا سمجھتے ہیں ان پیسوں کو؟ بہرحال انہوں نے اس وقت پابندی لگا دی جب دنیا میں پٹرول کی یعنی یہ آئل کی پرائسز جو تھیں وہ 12 سے 18 ڈالر کے درمیان تھیں فی بیرل، لیکن پھر پابندی تب اٹھائی جب یہ پرائس جو ہیں وہ نارمل اپنی رینج میں آ گئیں، یعنی یہ چلی گئیں 30 ڈالر سے اوپر چلی گئیں، اس وقت جا کے انہوں نے اس کو پابندی ختم کی۔ یہ پابندی قانون کے اس طرح سے بھی خلاف ہے کہ قانون کے مطابق 20 دن کے ریزروز اگر آپ کے پاس رہ جائیں تو آپ کو اگلے آرڈر کر دینے چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے یہ جو آئل ہوتا ہے یہ کو 15-20 دن بعد 30 دن بعد جا کے مہینے بعد جا کے آپ کو ڈیلیور ہونا ہوتا ہے، تو اس دوران آپ کے پاس نیا آئل آ جاتا ہے۔ لیکن جب انہوں نے پابندی لگائی اس کا صرف 9 دن کا پیٹرول تھا، یعنی 9 دن کے ریزرو تھے پاکستان کے پاس، لیکن انہوں نے پابندی لگا دی۔ آئل کمپنیز نے ظاہر ہے کہ برآمد نہیں کیا، لیکن وہ آئل کمپنیز جو ہیں وہ بڑی چلاک ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سستا پٹرول خرید کے سمندر کے اندر سائڈ پہ کر کے کھڑا رہتے جہاز، انہوں نے کہا کوئی نہیں کرایہ شرائع بھی دے دیں گے خیر گی۔ جب پابندی ختم کی اور وہ پٹرول جو آئل جو ہے وہ عالمی مارکیٹ کے حساب سے انہوں نے پاکستان میں امپورٹ کیا، وہ تو اس حساب نے پیسے وصول کیتے، وہ جو ان کو کرایہ پڑا تھا جہازوں کا اس سے کئی گنا زیادہ وہ پیسے کما کے سکون ڈاٹ کام کر کے
اور اس شخص کو ندیم بابر صاحب کو یہ فرما رہے ہیں کہ جناب ان کو کچھ نہیں ہوگا، نا گارنٹی کر رہے ہیں سر ان کو کچھ نہیں ہوگا، وہ انکوائری ان سے ہونی نہیں ہے۔ ایف آئی اے کو انہوں نے کہا کہ جی آپ نے باقی انکوائری کرنی، ندیم بابر کو ہاتھ نہیں لانا، نا بالکل نہیں لانا۔ اچھا، اب یہ جو سلسلہ ہے اس کے بعد پھر ایک اور انہوں نے جو جرم کیا ہوا ہے، ایل این جی جو ہے وہ بھی انہوں نے امپورٹ اس میں بھی ڈیلے کیا۔ فروری، مارچ اور اپریل میں جب یہ آنی چاہیے تھی، جب اس کو امپورٹ کیا جانا چاہیے تھا، اس وقت انہوں نے اس کو کر دیا بند، ڈیلے کر دیا، جس کے نتیجے میں جو ہمارے بجلی گھر ایل این جی پہ، گیس پہ چلتے تھے وہ ہو گئے بند، اور ہمیں فرنا سائل پر بجلی بنانی پڑی، جس کی وجہ سے ہمیں مہنگی بجلی جو ہے وہ ہمیں ظاہر ہے کہ ہمارا خرچہ ڈبل سے زیادہ ہو گیا۔ یہ وہ ساری صورتحال ہے جو ندیم بابر دے ذمے پائی ہے۔ اس میں اور بہت ساری ڈیٹیل ہے، لیکن میں اس نٹی گٹی میں نہیں جا رہا۔ موٹی موٹی گل تان دستی ہے کہ جناب ندیم بابر صاحب، جن کو بڑے عزت و احترام سے اسد عمر صاحب بھی، شفقت صاحب بھی بار بار کہہ رہے تھے ندیم بابر صاحب نے کچھ نہیں ہوئے گا۔ یہ گارنٹی کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ کلہ نہیں، وہ اس جرم وچ کلہ شریک نہیں ہے۔ اس میں وزارت خزانہ بھی آتی ہے، وزارت پلاننگ بھی آتی ہے، پیٹرولیم بھی آتی ہے، اور پرائم منسٹر ہاؤس بھی چاہتا ہے۔ یہ ساری انکوائری اگر ہوگی، ندیم بابر چونکہ سامنے دا مور ہے، انہوں قربانی دا بکرا بنا کے ذرا سائڈ تے کیتا گیا، لیکن اگر اس کو پکڑیں گے تو پھر وہ دسے گا کہ کیڑا کیڑا بھائی بھی انوالو ہے۔ اس لیے اسے بار بار کہا جا رہا ہے کہ ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ وہ ویسے ہی امریکی شہری ہے، ہم نے اگلے دن، میرا خیال ہے اگلے 2-4 دن میں وہ فلائی کر جائے گا پاکستان سے، تسی پٹدے رہنا بیٹھ کے۔ بہرحال پاکستان کی قوم کو 410 ارب روپے کا ٹیکہ لگ گیا ہے۔ یہ ٹیکہ صرف ایک مد میں لگا ہے، اور اس نااہل حکومت کے دور میں یہ ایک ٹیکہ ہے۔ یہ 410 ارب روپے کی بات ہو رہی ہے سر، 4 خرب 10 ارب روپے کی بات ہو رہی ہے، لیکن کسی نے نوٹس نہیں لینا، کسی عدالت کو نظر نہیں آنا، اور کسی بھی محب وطن جو صاحب اقتدار شخصیت ہیں نا، ان کو یہ نظر نہیں آئے گا، بالکل نہیں نظر آئے گا۔ اور یہ اسی طرح سے معاملہ ہوتا جائے گا۔ آگے چینی کے سکینڈل ہیں، اس میں جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ بہرحال ایک بڑی جھٹکی جی گل ہے کہ یعنی خوہ دے وچوں نا تسی ڈونگے کڈن نال خوہ صاف نہیں کر سکتے، کتا کڈنا پینا۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو نکالنے والے وہ کب تک خوہ کو صاف کرتے ہیں۔ اس وقت تک کے لیے آپ بھی انتظار کریں، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔